میرے عزیز ساتھیوں، بات کرنے والا اللہ کے دین کا محتاج اور بات سننے والے بھی اللہ کے دین کی محتاج۔ اللہ جل شانہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اس رب کا شکر ادا کریں جو ہمیں کچھ دیر کے لیے اپنے ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اس رب کا فضل ہے۔ اس وقت ہم غور کر لیں، پوری کائنات کے اندر کچھ لوگ عبادتوں میں مصروف ہوں گے، کچھ لوگ ذکر اذکار میں مصروف ہوں گے، کچھ لوگ بہت سی نیکیوں کے کام میں مصروف ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے، لہو لہب میں مصروف ہوں گے، کوئی چوری میں، کوئی چکاری میں، کوئی زنا میں، کوئی نشوں میں، کوئی ڈاکوں میں۔ لیکن پوری کائنات میں سے مجھے اور آپ کو اللہ نے مختصر سے وقت کے لیے اپنے نام، اپنے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جو نیک عمل کرتا ہے یہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، یہ اس رب کی چاہت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ انسان صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو وجود دے دیتا ہے۔ انسان جب کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو وجود دے دیتا ہے، اس کو توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہوا ہے، کسی نیک کام کو پسند کرے اپنے لیے یا برے کام کو پسند کرے۔ ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، فکر کرنا ہمارا کام ہے، اس نیک کام کو کرنے میں وجود دینا یہ اس رب کا کام ہے۔ اور اللہ کے امر کے بغیر کائنات کا کچھ نظام نہیں چل سکتا۔ کائنات کا پورا نظام اللہ کے امر میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ سورج کا طلوع ہونا، چاند کا نظر آنا، چاند کی چاندنی، رات کا تاریکی بن کر آنا، دن کا اجالا بن کر آنا، برسات کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، اور سمندر کی موجیں، دریاؤں کی طغیانی، لیل و نہار، یہ ساری چیزیں اس رب کے امر سے ہیں۔ جب اس رب جیسے وہ چاہتا ہے پوری کائنات میں ویسا ہی ہوتا ہے۔ انسان اس رب کو پہچانے، اسی لیے ہم اللہ کے ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، اس رب کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، اس رب کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، خانقاہوں میں جانا، اللہ والوں کے پاس جانا، کہ اس رب کی ہمیں پہچان ہو جائے، ہمارا کامل یقین بن جائے اللہ کی ذات عالی پر، ہمیں حق الیقین کا علم نصیب ہو جائے۔ اسی وجہ سے خانقاہوں میں، ذکر کی مجالس میں اللہ والوں کی جوتوں میں اس لیے بیٹھا جاتا ہے۔ میں نے اور آپ نے کائنات کی ہر چیز کو پہچانا ہے لیکن اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ ہم غور کر لیں، اگر مجھے کوئی سوٹ پسند ہے پہننے کے لیے، میں کیسی خوشی سے اس کو خرید کر لاتا ہوں، اس کو بناتا ہوں، اس کو پھر اہتمام سے اس کو پہنتا ہوں، یہ تو ہم نے پہچان لیا۔ اگر مجھے کسی چیز کا شوق ہوتا ہے اس کو میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے دنیا کی کسی بھی چیز کا شوق ہے، دنیا میں کسی بھی چیز کی چاہت ہوتی ہے، اس کے لیے ہم دن رات ایک کر لیں۔ مثال کے طور پہ کمانے کے لیے تو ہمیں ہاور ٹائم لگانا پڑ جائے، لگاتے رہتے ہیں، نائٹ لگانی پڑ جائے، فیکٹریوں میں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ یقین مال کا بنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی کمی ہے، مال نظر آتے کہ پیچھے کچھ ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر بچوں کو ہم پڑھانے کی نیت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے؟ ارادہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟
سوچ ہماری یہی ہوتی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو جائے گا اور یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے گا، اعلیٰ ڈگری مل جائے گی، تنخواہ بھی اچھی لگ جائے گی، لاکھوں میں کھیلے گا، یہی ہوتی ہے نا۔ اکثر ہم گھروں میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ پڑھو گے نہیں تو کیا کھوتے بنو گے، تمہیں کوئی جھاڑو پہ بھی نہیں رکھے گا۔ یعنی ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے کہ اگر ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو یہ چیز ہوگی، اس رب کو نہیں پہچانا۔ اس طریقے سے دنیا میں ہماری جو بھی خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو ایک موبائل پسند آ جائے، اب تو خیر وہ ٹچ والا دور ہے، اینڈرائڈ موبائل کا دور ہے، تو اس کے حصول کے لیے ہم کیسے اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، دیہڑیاں بھی لگاتے ہیں، پارٹ ٹائم بھی جاب کرتے ہیں، کسی اور طریقے سے مال آ جائے اس کو حاصل کرنا ہے، اس کے پیچھے ہم کیسے لگ جاتے ہیں؟ لگتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن نہیں لگتے، اللہ کی ذاتی عالی کے پیچھے نہیں لگتے۔ تعلق نہیں بنانا چاہتے تو اس رب سے نہیں بنانا چاہتے۔ آج ہمارا تعلق اس موبائلوں سے اتنا بن چکا ہے کہ کسی سے پوچھا جائے کہ موبائل کے اندر کتنے فنکشن ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، تو ہر ایک بندہ جس کو جو پڑھا لکھا نہ بھی ہو اس سے بھی سوال کیا جائے تو وہ بھی طرح طرح کے اس کے آپشن گنوا لے گا، اس کے اندر یہ آپشن ہے، اس کے اندر یہ فنکشن ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے۔ لیکن اگر اس سے یہ بات کی جائے کہ ایک منٹ اس رب کی تعریف کیجئے تو زبانوں پہ تالے، کیا لگ جائیں گے؟ تالے۔ ہمیں رب کی تعریف آتی نہیں ہے۔ یہی معاملہ عورتوں کے ساتھ بھی ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہے۔ غیبتوں میں دن رات ہم مصروف رہتے ہیں، کسی کے ٹانگ کھینچنے میں مصروف رہتے ہیں، دنیا کے تجارت کے معاملے میں دن رات بولیاں لگاتے ہیں، جب کسی بھی اپنی سامان بیچتے ہیں اس کی خصوصیات بتاتے ہیں، اور ایسی خصوصیات بھی بتائی جاتی ہیں اگر جو اس پروڈکٹ میں خصوصیات نہ بھی ہو تب بھی ہم اس کو ایسے خصوصیات بیان کرتے ہیں کسٹمر کو پسانے کے لیے کہ کسٹمر اس چیز کو لے لے۔ اگر ہم نوکری کرتے ہیں اتنی ایکٹنگ اپنے بڑوں کے سامنے کرتے ہیں، نوکری کے دوران سپروائزر کے آگے ایکٹنگ، انچارج کے آگے ایکٹنگ، مینیجر کے آگے ایکٹنگ کہ ہاں میں کام اچھا کر رہا ہوں، باتوں میں بھی ایکٹنگ، ہر لحاظ سے ایکٹنگ، لیکن اس رب کے سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ اس رب کے سامنے ہم حقیقت تو کیا ایکٹنگ بھی نہیں کرتے۔ کبھی ایکٹنگ کر کے ذکر کر لیں، ایکٹنگ کر کے اس رب کو یاد کر لیں، ایکٹنگ کر کے اللہ سے توبہ کر لیں، لیکن جہاں رب کی بات آتی ہے ہم سب کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، اس رب کی بڑائی ہم سے نہیں بولی جاتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک شخص یہاں بیمار ہو جائے گا، ہم میں سے ہر شخص اس کو 1,00,000 مشورے دے دے گا، تو اس کا یہ علاج کر، یہ علاج کر، یہ دوائی کھا، یہ ٹوٹکا استعمال کر۔ لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ اللہ کی بڑائی کی جائے، 1 منٹ ذرا اللہ کی تعریف تو میرے سامنے کرے، زبان پہ تالے، گونگے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس رب کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ اس رب کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا بنا ہے؟ دنیا کی چیزوں کے ساتھ کتنا تعلق بن چکا ہے؟ کپڑوں کی تعریف کرنا ہو تو ہم 50 کر دیتے، موبائل کی تعریف ہو تو اس طرح لگ جاتے کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، دنیا کی کسی اور چیز کی تعریفوں میں لگ جائے تو بند ہونے کا اور چپ ہونے کا نام ہی نہیں۔ اکثر ہمارے ساتھ بھی مجلس میں ایسے ساتھی ہوتے ہیں، ہم بھی پناہ مانگتے ہیں کہ یار خدا کے واسطے کسی طریقے سے چپ ہو جائے، بند ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی کو کہا جائے کہ 1 منٹ کا وقت ہے، 1 منٹ آپ میرے رب کی تعریف میرے سامنے کیجیے، زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ ایک دیہاتی صحابی آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ جل شانہ کی شان میں ایسی مدح کی، ایسے الفاظ، ایسی رب کی تعریف کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سونے کا ایک ٹکڑا تھا چھوٹا سے، وہ اس کو ہدیے میں دے دیا، تحفے میں کہ یہ آپ کا ہو۔ اور یہ کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے میرے رب کی تعریف اس طرح کی ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے خوشی کی وجہ سے آپ کو یہ ہدیہ دے دیا۔ اب بتاؤ اس رب کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ اس رب کی خوشی کو وہی جان سکتا ہے جس کا تعلق رب کے ساتھ ہے۔ ہمارا زیادہ لگاؤ اپنی اولاد کے ساتھ ہے، بیوی کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں سب چیزوں کو 0 نمبر پہ رکھنا چاہیے۔ رکھتے ہیں ہم؟ نہیں رکھتے۔
میرے سامنے میرے بچوں کی کوئی تعریف کرے کہ آپ کے بچہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے، پڑھائی میں دھیان ہے، بول چال اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کا رہن سہن اچھا ہے، معاشرت اس کی اچھی ہے، معاملات کا اچھا ہے، مجھے کتنی خوشی ہوتی کہ نہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا. آپ کے سامنے آپ کے بچوں کی کوئی تعریف کرے آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ آپ کے سامنے آپ کے کسی بھائی کی کوئی تعریف کرے آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ آپ کے سامنے آپ کی بیگم کی کوئی تعریف کرے رشتہ داروں میں کوئی خوشی ہوگی کہ نہیں؟ ہاں میری بیگم ماشاءاللہ تعریف کے لائق ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے والدین کی کوئی تعریف کرے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے رب کی تعریف اگر ہمارے سامنے کوئی کرے ہمیں خوشی نہیں ہوتی. اول تو ہم سننا نہیں چاہتے، بور ہو جاتا ہے کہ کب یہ بیان شروع ہو گیا، خاموش کر دیں. اس رب کی باتیں ہمیں کیوں بری لگتی ہے؟ تعلق کی کمی کی وجہ سے. اس رب کی باتیں ہمیں کیوں بری لگتی ہے؟ سوچے ذرا. میرے اور آپ کے دل کے اندر وہ اللہ ہے نہیں، میرے اور آپ کے دل کے اندر دنیا ہے، صرف رشتہ دار اہل و عیال ہے، بس دنیا کی چیزیں ہیں، اللہ نہیں ہے. یہ دل تو اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے نا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ذات نہ آسمانوں میں سماتی ہے نہ زمینوں میں سماتی ہے، واحد ایک مومن کا دل ہے جہاں میری ذات سماتی ہے. تو اس دل کو ہم نے کیا بنایا ہے؟ ہم خود سوچ لیں کیا بنایا؟ اللہ کا گھر بنایا یا دنیا کا گھر؟ کیا بنایا؟ انسان کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر خود جھانک کر دیکھ لے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے. ایک مثال دی نا کہ بچوں کی تعریف ہمارے سامنے کوئی کرے، ماشاءاللہ بھائی آپ کا بچہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک کے خدمت کرنے والا ہے، ادب سے پیش ہونے والا ہے، ماشاءاللہ والدین کی بڑی خدمت کرتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہاں بچے کی تعریف ہو رہی ہے، ہماری تربیت اچھی ہوئی ہے، ہم نے تربیت اچھی کی ہے. لیکن اسی رب کی کوئی تعریف اگر ہمارے سامنے کرے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہے. ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہے، تو پھر آدھا وقت دین کو دو، آدھا پھر جو نا دنیا کو دو. دنیا کو تو ہم 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، رات کو بھی دنیا گھر کو دے دیے، تو اللہ کے لیے ہم نے کیا چھوڑا؟ اگر ساتھ ساتھ ہے کیا دیا اللہ کو؟ بتاؤ. ساتھ ساتھ کا مطلب یہ ہے، صحابہ نے بتایا، صحابہ کم سے کم یہ ترتیب تھی صحابہ کی، 8 گھنٹے ملازمت تجارت، 8 گھنٹے اللہ کے لیے خاص، اور 8 گھنٹے جو بچ جاتے اس میں بھی آرام، اور آرام میں بھی عبادت ہوتی تھی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. میں نے اور آپ نے کیا انصاف کیا؟ بولنے میں تو ہم بڑے فخر سے بولتے ہیں کہ دین اور دنیا ساتھ 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 چلانا پڑتا ہے، تو پھر ساتھ چلاؤ نا. 1 گھنٹہ دنیا کو دو، 1 گھنٹہ اللہ کو دو. 1 گھنٹہ دنیا کو دے گا، نہیں کر سکتے ہو تو 12 گھنٹے اللہ کو دو، 12 گھنٹے دنیا کو دو. اگر یہ بھی نہیں دے سکتے ہو، خدا کی قسم سے صرف 1 گھنٹہ دے دو اس رب کو، یہ بھی کافی. 1 گھنٹے سے شروعات کر لو. 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے ہو، آدھے گھنٹے سے، آدھا گھنٹہ نہیں 20 منٹ دے دو اللہ کو. یہ 20 منٹ صرف اللہ کے لیے خاص کر دو. اس 20 منٹ کو یہ وقف کر دو، یہ سمجھو کہ یہ 20 منٹ میرے رب کے ہیں، اس میں عبادت کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو. بتاؤ آپ کی زندگی میں کتنا سکون آئے گا، کتنی آپ کے زندگی، آپ کے دل کے اندر، جسم کے اندر، زندگی میں کیسی آپ کو کیفیت حاصل ہوگی. اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، آپ کو ہر ایسے ہی محسوس ہونے لگے گا، اور پھر آہستہ سے آپ کو خود ہی دل چاہے گا کہ یہ 20 منٹ سے میں گھنٹے پہ چلے جاؤں. گھنٹے پہ جب چلے جاؤ گے پھر آپ کہو گے کہ میں 2 گھنٹے پہ چلے جاؤں. اللہ آپ کو بڑھاتا رہے گا، آپ کی محبت کو اور اپنی محبت کو. پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا اور آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. میرے سی ساتھی، برحال بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود تو یہ ہے کہ ہم سب اس رب کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ تعلق میرا بھی اللہ کے ساتھ بن جائے اور ہم سب کا بن جائے. دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اس رب کی بندگی پہ آ گئے. جب ہماری پیدائش ہی اللہ نے اپنے لیے کی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ مائک بنا ہے ضرورت کے لیے بنا ہے نا؟ کس کے لیے؟ اور جب یہ ضرورت سے ہٹ جائے گا پھر اس کو کیا کیا جائے گا؟ ریپیئر کیا جائے گا. ریپیئر بھی نہ ہو، میکینک کہہ دے کہ بس اب یہ گیا، پھر یہ کہا جائے گا کباڑ میں یا کچرے میں جائے گا؟ نہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. ہم اپنے مقصد سے ہٹیں گے تو اللہ کی نظروں میں کباڑ ہو جائیں گے، گر جائیں گے. اور یاد رکھو، دنیا کی نظر میں بھلے گر جاؤ، اس رب کی نظر میں نہ گرو. اور اگر دنیا کی نظر میں اٹھے ہوئے ہو
اس رب کی نظر میں ایک بندہ گر گیا تو یہ ہلاکت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے رب کو پہچان لیں، اس رب کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا بن جائے، خدا کی قسم سے وہ رب اتنا کریم ہے کہ خود قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرماتے کہ میں کریم ہوں، کیوں مجھ سے دور ہو؟ تمہیں کس نے مجھ سے دور کر دیا؟ گلے کے طور پہ بھی اللہ فرماتے اے میرے بندہ، اتنا کریم رب تیرا، تجھے کس نے مجھ سے دور کر دیا؟ تجھے کس نے مجھ سے مایوس کر دیا؟ اتنا کریم رب ہے۔ اس رب کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق بن جائے۔ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی تعریف زبانوں پر ہو، ہر وقت اللہ کی مدح بیان کی جائے۔ اللہ کی تعریف کسی بھی زبان میں کر سکتا ہے انسان۔ اس رب کے ساتھ ہمارا کنیکشن جڑا رہے۔ کیا رہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ وائی فائی لگی یہاں پہ خانقاہ میں، وائی فائی سے جب موبائل کنیکٹ ہوتا ہے تو کنیکٹ ہوتا ہے نا، موبائل نیٹ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ جل شانہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن جڑ جائے گا تو اس رب کے ساتھ ہر ٹائم کنیکٹ رہیں گے۔ وائی فائی سے موبائل کنیکٹ ہے، آپ استعمال کر رہے ہو، اگر آپ استعمال چھوڑ دیتے ہو، موبائل رکھ دیتے ہو، تب بھی کنیکٹ تو ہے نا، موبائل ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ کنیکٹ ہے نا اسپیکر کے ساتھ، اب میں خاموش ہو جاتا ہوں تب بھی کنیکٹ ہے نا، جب بولوں گا تو کام کرے گا۔ اسی طریقے سے ہم بھی ذکر کریں، عبادت کریں، کنیکٹ رہ جائیں گے اللہ سے۔ جب 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، پھر اگر عبادت کمی نیچے آتی بھی ہے لیکن کنیکشن جوڑا ہوگا۔ ہمیں اپنے رب کے ساتھ ہم جوڑ لیں۔ کس کے ساتھ جوڑ لیں؟ اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ میرے جی ساتھی، ہم سے ظلم عظیم ہم سے ہو چکا ہے کہ ہم نے سب کو پہچانا، دوست کو پہچانا، رشتہ داروں کو پہچانا، لیکن ایک رب کو نہیں پہچانا۔ سب کو پہچانا۔ ہمارے خاندانوں میں اکثر رسم و رواج کتنے مضبوط لوگ ہوتے ہیں کہ رسم و رواج کے لیے جو ہے نا سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جانا ضروری ہے، رسم و رواج کو ہم نے پہچان لیا، لوگوں کے غم اور خوشی میں جانے کو پہچان لیا، اس رب کو نہیں پہچانا۔ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہم سے، ہے کہ نہیں؟ شادی یا رشتہ داری کی دعوتیں جا رہے ہیں ورنہ ناراض ہو جائے گا، فوتگی ہو گئی ٹائم پر پہنچے ناراض ہو جائے گا، چائے کی دعوت دیے ٹائم پر پہنچے ناراض ہو جائے گا۔ اور ایسا ہمارے ساتھ ہو بھی چکا ہے، جب دعوتوں پہ ہم لیٹ پہنچے تو سامنے والا ناراض ہوتا ہے۔ لیکن کاش کبھی ہمیں یہ بھی احساس ہو جائے کہ آج میں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں بنایا، اس رب کو یاد نہیں کیا، میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فکر ہے ہمیں؟ نہیں ہے۔ 1000 کا نوٹ گم ہو جائے پریشانی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے ہم غفلت کریں ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ ہماری ایسی کیفیت بن جائے، ہمارا اتنا تعلق بن جائے اللہ کے ساتھ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم جب غفلت میں پڑے ہمارا دل بے چین ہونے لگے، ہمارے جسم کانپنے لگے، خوف آنے لگے کہ میں اللہ سے کیوں دور ہو گیا۔ اور جتنا مال کے گم ہونے سے انسان کو دکھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں دکھ ہونے لگے کہ میں آج نیک عمل سے کیوں دور ہو گیا۔ میرے جی ساتھیوں، ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائیں۔ بنائیں گے نا تعلق انشاءاللہ۔ نمازوں کی ہم پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کی ایک نماز فوت ہو گئی، گویا وہ ایسا ہے کہ اس کے گھر والے، بیوی، بچے، اہل و عیال سب چھین لیا گیا اس سے، اور وہ اکیلے تنہا رہ گیا۔ ایک نماز کے فوت ہونے کا اتنا بڑا نقصان بتایا گیا۔ میں بھی زندہ ہوں، میرے بیوی بچے کوئی چھین لے، اہل و عیال سارے چھین لے، مال سب چیز لے، میں اکیلے رہ جاؤں، نہ پتہ کیسی چیز کریں، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز کے فوت ہونے پہ اتنا بڑا نقصان ہوتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھانے کے لیے ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اور خاص نماز فرض عین ہے، نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نہ جہاد کے موقع پہ معاف ہے، کسی موقع پہ نہ بیماری میں معاف ہے، حتیٰ کہ یہ نرمی بیچ میں ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو، لیکن معاف نہیں ہے۔ کیا میری اور آپ کی نمازیں ہیں؟ ہم اپنی نمازوں کو بھی دیکھ لیں۔ نمازوں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے
قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، نیک صالح اعمال کے ذریعے سے اس رب کے ساتھ اپنا تعلق بنائے، اس رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کرے. کیا کرے؟ مضبوط کرے نا. میرے جی ساتھیوں، بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر فکر پیدا ہو جائے. یہ کمیاں سارے میری اندر موجود ہیں، میں اپنی کمیاں بیان کر رہا ہوں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کے، کسی نیک کام کرنے کے لیے اس کے اندر کمی موجود ہو تو وہ اس کی دعوت دوسروں کو دینا شروع کر دے، اللہ اس کو توفیق دے دے گا. تو میں وہی کام کر رہا ہوں، یہ ساری کمیاں میرے اندر موجود ہے، دعوت کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ آپ کو بھی دے. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں، آپ کریں گے نا کوشش؟